مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ بہت زیادہ مہربان ہیں۔ ہر موقع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ اس کائنات میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رہنما کوئی نہیں، آپ سے بڑا ہادی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد ہدایت کا ذریعہ ہے، اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہے۔ جب بھی کسی انسان پہ کوئی مشکل آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع یہ اس کے لیے لازم ہے۔ جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور اس رجوع کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ ہر موقع کے لیے مختلف دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحابیہ ہیں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے کوئی پریشانی ہوئی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پریشان ہوں، میری اس پریشانی کے لیے کوئی حل بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی، فرمایا اسماء یہ دعا کثرت سے پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس پریشانی کو اور اس کے علاوہ جتنی پریشانیاں ہیں انہیں دور فرما دیں گے، چونکہ پریشانیوں کا دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ہر پریشانی، ہر تکلیف کو دور کرنے والی ذات میرے رب کی ذات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پہ ایسی دعا بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جا سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب و غصے کو ٹھنڈا کیا جا سکے، اللہ کی ناراضگی کو دور کیا جا سکے، بندے اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دعا بتائی، فرمایا اسماء کثرت سے یہ دعا پڑھو، اللہ اللہ لا اشرک بہ شیئا۔ یہ دعا کثرت سے پڑھو۔ جب تم کثرت سے یہ دعا پڑھو گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی، اور تمہاری اس پریشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام یا صحابیات کو جو دعائیں بتائی ہیں وہ عمومی طور پہ سب مسلمانوں کے لیے ہیں۔ وہ دعائیں ہم تک پہنچیں تو پریشانیوں میں، تکلیف میں جب یہ دعا کثرت سے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی کہ دیکھو میرا بندہ میری طرف متوجہ ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحیم و کریم ذات، اللہ اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اس لیے اس دعا کی کثرت کیجیے، اللہ اللہ لا اشرک بہ شیئا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔